لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کر دیا گیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جلد وزارت دفاع کی جانب سے جاری ہوگا کہ جو الزامات تسنیم حیدر شاہ نے نواز شریف اور ان کی صاحبزادی پہ لگائے ہیں اسی حقیقت سامنے آنی چاہیے اور بہت جلد سامنے آنی چاہیے۔ عوام کی زندگی اجیرن بنا دی گئی صرف اور صرف چند حکمران سیاستدانوں کو نوازنے کے لیے۔ جس طرح بول چینل کھڑا ہے، اس کا مالک کھڑا ہے، اس کے تمام اینکرز کھڑے ہیں، پروڈیوسرز کھڑے ہیں، کیمرامینز کھڑے ہیں، تو ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اہم تقرری تھی جو کہ ہو گئی ہے عوام کی بہتری کے لیے، اور جو ہمارا سب سے مضبوط ادارہ ہے پاک فوج، اس کو منظم کرنے کے لیے، متحرک کرنے کے لیے، اور جو ہمیں داخلی اور خارجی جو خطرات ہیں بچانے کے لیے، اس سے ملک کو جو ہے نکالنے کے لیے جو بہترین صلاحیتیں اپنی استعمال کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام ایسے نہیں چلے گا۔ صدر مملکت پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کی بھیجی جانے والی سمری کو منظور کر لی ہے۔ صدر مملکت نے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ایوان صدر میں قانونی ماہرین کے ساتھ اجلاس کیا اور آئینی نکات پر غور کرنے کے بعد سمری پر دستخط کیے ہیں، جس کے بعد اب لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کر دیا گیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جلد وزارت دفاع کی جانب سے جاری ہوگا۔ اچھا، اس سے پہلے وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف دی آرمی اسٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا اور سمری کو منظوری کے لیے ایوان صدر بھیجا تھا۔ اچھا، آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف دی آرمی اسٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے نئے آرمی چیف کی سمری ارسال کیے جانے کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی لاہور میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور صدر نے وزیر اعظم ہاؤس سے منظور ہونے والی سمری کے حوالے سے عمران خان کو اعتماد میں لیا اور بھجوائی گئی سمری پر بریفنگ دی۔ عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو بنتا ہے اس کے مطابق سمری دیکھیں، اگر درست ہے تو سمری منظور کر لیں۔ اچھا، چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم نے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے، ہماری کسی ادارے سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے حکومت کی جانب سے اس اہم تعیناتی کو سیاسی حوالے سے متنازع بنانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں جو سب دم توڑ گئی ہیں، اور یہ اہم تعیناتیاں خوش اسلوبی سے ہو گئی ہیں، جس کے بعد صدر پاکستان عارف الوی کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی اسٹاف سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد نے صدر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ صدر پاکستان نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف بننے پر مبارکباد دی ہے۔ اچھا، فوج پاکستان کی کمان سنبھالنے والے مقررہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اور جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی وطن عزیز اور افواج پاکستان میں کیا خدمات رہی ہیں، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا پاک فوج میں کریئر شاندار خدمات پہ محیط ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی سے تربیت مکمل کرنے کے بعد انہوں نے انفنٹری کی 8 سندھ ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی اور مختلف اہم عہدوں پر فرائض سر انجام دیتے ہوئے موجودہ مقام تک پہنچے۔ جنرل راحیل شریف کے آخری 2 سالوں کے دوران آرمی چیف کی کور ٹیم کا حصہ رہے، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے فرائض بھی سر انجام دیے اور شمالی وزیرستان میں کالعدم TTP اور دیگر عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کی نگرانی بھی کی، اور اکتوبر 2021 میں کور کمانڈر راولپنڈی تعینات کیا گیا، جہاں انہوں نے کشمیر اور سیاچن جیسے علاقوں کی نگرانی کی۔ وہ اپنے کریئر میں 3 بار یعنی بطور لیفٹیننٹ کرنل، بریگیڈیئر اور پھر بطور میجر جنرل ملٹری آپریشنز ڈائریکٹوریٹ میں تعینات رہے۔ انہوں نے بطور وائس چیف آف جنرل اسٹاف ملٹری آپریشنز اور ملٹری انٹیلیجنس کی نگرانی بھی کی ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی۔ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر پاک فوج کے سینئر ترین آفیسر ہیں۔
जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान हैं और उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से तरबियत मुकम्मल की। जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और 2014 में कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया तैनात हुए और 2017 में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर फाइज रहे। तो जनरल आसिम मुनीर को अक्टूबर 2018 में डीजी मिलिट्री ISI तैनात किया गया, जिसके बाद जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला के ओहदे पर तैनात हुए। आसिम मुनीर अक्टूबर 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और उन्हें दौरान तरबियत एजाज़ी शमशीर से भी नवाजा जा चुका है। अच्छा, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के मौजूदा जो सियासी हालात हैं उनकी। शदीद नौयत का सियासी और माशी बहरान, बेयकीनी की शदीद सूरत हाल, हक और सच की आवाज़ को रोकने का सिलसिला, पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी शख्सियत इमरान खान पे कातिलाना हमले और इसके बाद की सूरत हाल, 26 नवंबर की कप्तान की पिंडी की कॉल और इससे बदहवास इम्पोर्टेड हुकूमत, इस सारी सूरत हाल में हुक्मरान जमात के कायद के खिलाफ उन्हीं की पार्टी का तर्जुमान इमरान खान और अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से इंकशाफात करते हैं कि जी इन दोनों वाक़यात में नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी मुलविस हैं। और फिर चंद घंटों में वो नवाज शरीफ जो कई सालों से खराबी सेहत की वजह से लंदन में बैठे हैं, यूरोप के सैर सपाटों पर चले जाते हैं। अचानक उनके प्लेटलेट की तादाद भी पूरी हो जाती है। सिफारती पासपोर्ट जो हाल ही में उन्हें नवाजा गया, उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि लंदन में नवाज शरीफ साहब को इन इल्ज़ामात और तहकीकात का सामना करना पड़ता है जो तस्नीम हैदर या यूँ कह लें कि एतराफ़ के बाद शुरू हो चुकी हैं। अब इस हवाले से तस्नीम हैदर शाह का क्या कहना था, टीम क्लिप चलाइएगा। अब कत्ल और इक़दाम कत्ल के इल्ज़ामात नवाज शरीफ साहब को घेरे हुए हैं, तहकीकात हो रही हैं, तनकीद भी हो रही है। तो डॉक्टर्स ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को अमेरिका से इलाज कराने का मशवरा दे दिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापसी से पहले अमेरिका जाएंगे, जहाँ शरियानियों का कहने हैं कि जो प्रोसीजर है वो किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि इस हवाले से पार्टी रहनुमाओं को भी आगाह कर दिया गया है। क्या ये तिब्बी मामला है या सियासी या तफ्तीश से बचने का कोई तरीका? बहरहाल पाकिस्तान के अवाम इस हवाले से सवालात उठा रहे हैं कि जो इल्ज़ामात तस्नीम हैदर शाह ने नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी पे लगाए हैं उसकी हकीकत सामने आनी चाहिए और बहुत जल्द सामने आनी चाहिए। अच्छा नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और उनकी जमात के रहनुमाओं की जानिब से 26 नवंबर की कॉल दिए जाने के बाद तैयारियां मुकम्मल हैं और खान साहब का दावा ये कि जी उनका हकीकी आज़ादी मार्च मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मार्च और जलसा होगा, जिसमें अवाम की बहुत बड़ी तादाद शरीक होगी और जिसमें वो आइंदा की जो स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली है और फैसलों से अवाम को आगाह करेंगे। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ निजी टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने 26 की आज़ादी जो मार्च है और इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से काफ़ी तफसील से गुफ्तगू की और खान साहब का क्या कहना था, ये ज़रा सुनिएगा। तो ये है वो हकीकत जिसके लिए साजिश की गई। एक फलती फूलती हुकूमत को साजिश के तहत गिरा दिया गया, मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया, मैरिट का कत्लेआम कर दिया गया, मुल्क में बेयकीनी की फ़ज़ा कायम कर दी गई, अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई, सिर्फ और सिर्फ चंद हुक्मरान सियासतदानों को नवाजने के लिए, अपने ऊपर से केसेस को ख़त्म करने के लिए, अपनी मर्जी के लोगों को तैनात करने के लिए, ताकि वो इनके हक में फैसले करें और हुक्मरानी का सिलसिला चलता रहे, करप्शन होती रहे, मुल्क तबाही बर्बादी की तरफ जाता रहे। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत अब हकीकी जो आज़ादी मार्च है उसको रोकने के लिए हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल करेगी, जिसका बरमला इजहार हुकूमती वज़रा और खुद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मुतअद्दिद बार कर चुके हैं। और साथ ही हुकूमती मशीनरी भी इस्तेमाल होगी। और आज इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने मज़ीद 2 महीने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद में किसी भी किस्म की रैली, जलसे जुलूस या एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से जो जारी नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक 5 या इससे ज़ायद अफराद रैली या जलसे के लिए रेड जोन में भी जमा ना हों। दफ़ा 144 का नफाज 23 जनवरी 2023 तक के लिए किया गया। अब इससे पहले इस्लामाबाद को कई मकामात से कंटेनर्स लगाकर बंद करने का फैसला भी किया गया और इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर 20,000 नफरी भी लगाई जाएगी। इसके साथ साथ इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैली की मशरूत इजाज़त दे दी है। अच्छा, परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर लैंड करने की इजाज़त देने से इनकार किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया का क्या कहना है कि जी 36 शराइत के साथ मखसूस रूट से रैलियों को रावलपिंडी पहुंचने की इजाज़त होगी। और इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो जारी नोटिफिकेशन है उसमें यह कहा गया है कि जी पार्टी चेयरमैन की दस्तखत शुदा शराइत पर मबनी हलफनामा जो है वो कल तक DC ऑफिस में जमा कराया जाएगा और हलफनामा जमा ना कराने की सूरत में इजाज़तनामा
منسوخ تصور کیا جائے گا۔ اب دوسری جانب GHQ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کا ہیلی کاپٹر پریڈ گراؤنڈ میں لینڈ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد انتظامیہ کی حدود میں ہے اور ان سے اجازت طلب کی جائے۔ GHQ کو پریڈ گراؤنڈ میں عمران خان کا ہیلی کاپٹر لینڈ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ GHQ کی جانب سے خط موصول ہونے کے بعد PTI کے علی نواز آوان کا کہنا ہے کہ GHQ کے NOC کے بعد ہیلی کاپٹر کی آمد اور روانگی میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وفاقی حکومت بہانے نہ بنائے اور پریڈ گراؤنڈ میں ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کی اجازت دے۔ اچھا، کپتان کے ساتھی جو ہیں وہ بہت پرعزم ہیں، وہ عمران خان کی آواز، ان کے نظریے، ان کی کال پر لبیک کے لیے حاضر ہیں اور بھرپور تیاری بھی کر چکے ہیں۔ آج راجہ بشارت صاحب نے میڈیا کی ہے، کیا کہنا تھا ان کا، ذرا سنیے گا۔ جی تو سنا آپ نے، حقیقی آزادی مارچ کی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں۔ PTI رہنماؤں سمیت جو کارکنان ہیں اور عوام کی بڑی تعداد 26 نومبر کو پنڈی پہنچ رہے ہیں اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو بھی ڈاکٹرز نے سفر کی اجازت دے دی ہے۔ خان صاحب کے معالج ڈاکٹر خالد نیازی نے کہا ہے کہ عمران خان کی ٹانگ پر لگا پلاسٹر اتار دیا گیا ہے۔ عمران خان اپنی ٹانگ پر ہلکا وزن ڈال سکتے ہیں جبکہ وہ سفر بھی کر سکتے ہیں۔ کیا کہنا تھا ان کے ڈاکٹر کا، سنیے گا۔ اچھا، آئندہ جو ہفتہ ہے نا وہ ملکی سیاست کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی آزادی جو مارچ ہے وہ تیار ہے اور اس پہ حکومت کا سخت رد عمل بھی آ سکتا ہے، اور توقع یہ بھی کی جا رہی ہے کہ بیک ڈور رابطے بھی کامیاب ہو جائیں۔ مگر کیا ایسا ہو جائے گا؟ کیا حکومت فوری الیکشن کے لیے رضامند ہو جائے گی یا پھر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لائی جائے گی جس پر PTI رضامند نہیں؟ کیا عمران خان پر دوبارہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ملک کے سیاسی حالات، معاشی بحران، عدم استحکام اور بے یقینی کی جو صورتحال ہے، فضا ہے، وہ ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ ایسے نہیں چلے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایک طرف وہ اتحاد ہے جس نے سازش کر کے ایک منتخب وزیر اعظم کو اقتدار سے الگ کیا، پیسہ چلایا، الزامات لگائے، جھوٹے بیانیے گھڑے، جن کو اقتدار کی ہوس میں چور ڈاکو کہا کرتے تھے، انہی کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ ایک کہتا تھا کہ پیٹ پھاڑ کر پیسہ نکالوں گا، دوسرا کہتا تھا کہ ان کو ووٹ دیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ مودی کا جو یار ہے غدار ہے کے نعرے بھی ایک دوسرے کو دیے گئے، لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک بار پھر اقتدار کے نشے نے ایک ساتھ بیٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ اب دوسری جانب وہ لیڈر جس نے قوم کو ایک نئی امید دی، ایک نئے اور ترقی کرتے پاکستان کا خواب دکھایا، معیشت کو سنبھالا، بدترین وبائی صورتحال کا مقابلہ کیا، بیرونی سازشوں پر ڈٹا رہا، ملک کو مضبوط کیا، لوگوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھا، اس لیڈر کو اس موجودہ حکمرانوں نے سازش کر کے اقتدار سے ہٹا دیا۔ اور ہوا کیا؟ ہوا یہ ناظرین کہ ترقی کرتا ملک ایک بار پھر تاریکی میں چلا گیا۔ معیشت جو سنبھلی تھی اب دیوالیہ ہونے کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بین الاقوامی معاشی ادارے اس بات کا خطرہ ظاہر کر رہے ہیں کہ عوام کی آسان ہوتی مشکلات پر بریک لگا کر عوام کو مزید مشکل میں ڈال دیا ہے۔ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ ان مسائل کا حل کیسے ہوگا؟ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما قاسم سوری صاحب۔ قاسم سوری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اچھا قاسم سوری صاحب، سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی جو فوج میں جو اہم تقرریاں آج ہوئی ہیں اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں یہ جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی گئی تھی اس ایشو پہ بھی کوشش کی گئی، اس معاملے پہ سیاست ہوئی، یہ کم ہو جائے گی؟ کہا گیا تھا کہ صدر صاحب کی آزمائش ہے، عمران خان کا امتحان ہے، اور کیا تحریک انصاف کی جو اداروں سے شکایات ہیں اس میں کمی آئے گی یا موقف میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب ہمیشہ سے انہوں نے میرٹ کی بات کی ہے، انہوں نے اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم بالکل اس پورے پروسیس میں کوئی اس طرح کی ہم نے ہڈل نہیں بنے، بلکہ یہ پروسیس جو ہے یہ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو باہر پاکستان سے باہر جو اشتہاری بیٹھے ہوئے ہیں جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر بیماری کا بہانہ کر کے گئے ان سے نہیں پوچھا جائے، یہ ہمارا موقف تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تھرو پراپر ایک تقرری ہے اور اہم تقرری تھی جو کہ ہو گئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ
اس ملک کو کی عوام کی بہتری کے لیے اور جو ہمارا سب سے مضبوط ادارہ ہے پاک فوج اس کو منظم کرنے کے لیے متحرک کرنے کے لیے اور جو ہمیں داخلی اور خارجی جو خطرات ہیں اس سے بچانے کے لیے اس سے ملک کو جو ہے نکالنے کے لیے جو بہترین صلاحیتیں اپنی استعمال کریں گے اور ملک کے اندر جو سیاسی استحکام کی جو کمی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا واحد حل بھی اس ٹائم جو معیشت جو تباہ ہو چکی ہے جو سب سے بڑی پریشانی ہے ہم سب کو کہ معیشی طور پر اس 7 ماہ کے اندر پاکستان ڈوب گیا ہے تو اس میں نکالنے کے لیے سیاسی استحکام سب سے ضروری ہے تو سیاسی استحکام جب ہی آ سکتا ہے جب ہم اس ملک میں جلد از جلد نئے انتخابات کا اعلان کریں اور جو بھی جماعت کو پاکستانی عوام ووٹ دیتی ہے ووٹوں سے اس کو طاقت دیتی ہے وہ حکومت میں آئے اور وہ اس ملک کو جو اس ٹائم بحرانوں میں گرا ہوا ہے اقتصادی بحرانوں میں اس کو نکالے وہ اچھا سوری صاحب یہ جو نام نہاد ملک بچاؤ اتحاد ہے جس نے اقتدار حاصل کر کے ملک کو مزید بحرانوں میں ڈال دیا موجودہ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے قومی خزانہ بھی خالی ہو رہا ہے جیسے کہ آپ بھی بات کر رہے تھے اچھا سوال پوچھیں تو ڈراتے ہیں حقیقت بتاؤ تو دھمکاتے ہیں بول نیوز کے جو اینکر پرسنز ہیں ان کے ساتھ اس حکومت نے جو کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے ملک میں سول ڈکٹیٹرشپ کا ماحول بنایا ہوا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس صورتحال کو ان کے آنے سے اس 7 ماہ کے اندر جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے اور جو کھلواڑ کیا ہے آج 93% ڈیفالٹ کی طرف یہ ملک جا چکا ہے آپ مجھے بتائیں میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں گیلپ کی جو سروے رپورٹ آئی ہے اس کے اندر پچھلی سمائی سے اس سمائی تک 22.5% جو ہے وہ بے روزگاری زیادہ بڑھی ہے 88% پاکستان کا کاروباری طبقہ جو ہے وہ اس حکومت کی امپورٹڈ سرکار کی سمت سے ناخوش ہے وہ کہہ رہا ہے کہ غلط ڈائریکشن کی طرف یہ ملک کو لے کر جا رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا IRIS کی جو نئی جو بین الاقوامی ادارہ ہے جو سروے کر رہا ہے اس کی جو بھی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کو اگر اس معیشی بحران سے نکالنے میں کون سا لیڈر سب سے جو ہے وہ بہترین کارکردگی کر کے نکال سکتا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب 59% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ اس مشکلات سے اس معیشی بحران سے ایک ہی لیڈر ہے وہ عمران خان ہے اور آپ ذرا دیکھیں تو یہ جو ابھی کرائم منسٹر آپ کا شہباز شریف جو بیٹھا ہوا ہے اس کو 1% پاکستانی کہہ رہے ہیں 1% پاکستانیوں کا اعتماد ہے کہ یہ نکال سکتا ہے آپ کا زرداری صاحب پر بھی اسی طرح ہے شہباز شریف 4% زرداری صاحب 1% 19% لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور عمران خان کو 59% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو اس بحران سے نکال سکتا ہے آپ سوچیں کہ آپ کا ڈالر کدھر سے کدھر چلا گیا آج جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں ویسے تو کہتے ہیں 230 تک کا مل رہا ہے اوپن مارکیٹ میں 250 روپے کا نہیں مل رہا آپ کی کرنسی تقریباً کوئی 25 سے 30% جو ہے وہ ڈکلائن پہ چلی گئی ہے روپے کی قیمت تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح آپ مجھے بتائیں کہ یہ ملک چلے گا آج آپ کا جو ہے وہ ہمارے دور میں آپ دیکھ لیں GDP 6.1% پہ لے کر ہم گئے تھے ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا 6100 ارب روپے ان کے دور میں 2018 میں جو ملا تھا ملک ہمیں دیوالیہ ملا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آج کے دور میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اس ملک کو ہے کہ ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے بے روزگاری تیزی سے پھیل رہی ہے انڈسٹری آپ کی بند ہو رہی ہے کاروباری حضرات اس حکومت سے ناخوش ہیں تو یہ کر کیا رہے ہیں یہ صرف اپنے قرضے کو معاف کرانے آئے تھے اپنی چوریاں بچانے آئے تھے آپ مجھے بتائیں کہ آج ہنس رہے ہیں ہم پہ پوری دنیا وہ جو تصویر آئی ہے نواز شریف کی جو یہاں سے بیماری کا بہانہ کر کے گیا جو آج سزا یافتہ مجرم ہے وہ آج اٹلی میں پھر رہا ہے آپ مجھے بتائیں اس نے وہ سیسیلین مافیا کا ہیڈ پہنا ہوا ہے وہ وہاں پہ ریسٹورانٹوں میں مزے کر رہا ہے پاکستان کی معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے یہاں پر جو ہے وہ آپ کا اس کا بھائی وہ لندن میں ڈیلی میل اس پر 30,000 پاؤنڈ جرمانہ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے جرمانہ کہ پاکستان کو برطانیہ نے جو سیلاب زدگان غریبوں کے لیے جو امداد بھیجی تھی اس امدادی وہ جو ان کا اپنا ادارہ تھا برطانیہ کا انہوں نے کہا اس کے اندر انہوں نے کرپشن کی ہے آپ کے شہباز شریف کے داماد پر بھی 27,000 پاؤنڈ جرمانہ ہوا ہے یہ کیسا ملک ہے جس کے وزیر اعظم کو دوسری دنیا میں جرمانہ کرتے ہیں
آپ مجھے بتائیں کیا پاکستان میں آپ سعودی عرب کے ولی عہد پر جرمانہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ترکی کے وزیر اعظم پہ کر سکتے ہیں جرمانہ؟ آج یہ حال ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ دوسری عدالتوں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ جواب دہ ہے. تو یہ ملک کی مذاق اڑایا جا رہا ہے. اچھا سوری صاحب، یہ جو خان صاحب نے پنڈی کی کال دے دی ہے، اس کے بعد سے حکومتی صفوں میں باقاعدہ ہلچل دکھائی دے رہی ہے. حکومت پریشان ہے کہ خان صاحب کی جو بڑھتی مقبولیت ہے، پاپولیرٹی، اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ کیسز بنا لیے، آڈیوز لیک کر دیں، الزامات لگا دیے. نواز شریف صاحب جنہوں نے واپس آ کر بڑے فیصلے کرنے تھے وہ بھی نہیں آئے. اب کیسے کریں گے مقابلہ؟ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح انہوں نے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، میڈیا اینکرز پہ جس طرح ظلم کیا، جس طرح ارشد شریف کو بیچارے پر 17 کیسز، پھر پاکستان کی زمین تنگ کی، پھر دبئی اور دبئی سے ڈیپورٹ کر کے پھر جس طرح کینیا میں ان کو شہید کیا گیا، یہ ہم سب کے سامنے ہیں. کیسز کیے گئے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر پر، سابق وزیر اعظم پر، جس طرح وزیر آباد پہ گولیاں چلائی گئی، جس طرح ان کو مارنے کی کوشش کی گئی. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اور کس حد پہ یہ جا سکتے ہیں؟ انہوں نے تو ریڈ لائن بھی کراس کر لی پاکستانی عوام کی. انہوں نے عمران خان پہ قاتلانہ حملہ نہیں کیا، پاکستان کی سالمیت پہ یہ قاتلانہ حملہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس ٹائم سید عاصم منیر جو پاکستان کے نئے آرمی چیف مقرر ہوئے ہیں، ان پہ بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ کس طرح اس حالات سے اس ملک کو انہوں نے تحمل اور شائستگی سے اور بنا فرق کیے کس طرح یہ اس ملک کو آگے لے کر چلتے ہیں. سیاسی قیادت اہم رول ادا کرتی ہے اس ملک کو. جس طرح ہماری جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، سیاسی لیڈر نے اس ملک میں رنگ اور نسل کی سیاست ختم کر دی ہے، لسانیت کی سیاست ختم کر دی ہے، فرقہ پرستی کی سیاست ختم کر دی ہے، پوری پاکستان کے لوگوں کو ایک قوم بنا دیا ہے. آج پورا پاکستان حقیقی آزادی چاہتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کل کوئٹہ سے ہم جمعے کی نماز کے بعد بھرپور طریقے سے قافلہ حقیقی آزادی مارچ کا قافلہ لے کر راول پنڈی اور اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے. اور انشاءاللہ پرسوں بروز ہفتہ عمران خان صاحب جو زخمی ہیں اس ٹائم، اس کے باوجود وہ عوام میں آئیں گے اور عوام کو آئندہ کا لائے عمل دیں گے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جیسے ہی نئے انتخابات کا اعلان ہوتا ہے اور صاف اور شفاف انتخابات، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی. اور انشاءاللہ عمران خان ان چوروں کو واپس جیلوں میں بھیجیں گے، واپس نیب کے قانون کو صحیح کریں گے. اور یہ جو آج امیروں کے لیے الگ قانون اور غریبوں کے لیے الگ، یہ قانون انشاءاللہ صحیح ہوگا. یہ ملک ہمیشہ رہنے کے لیے ہے. اس ملک کو غیرت مند لیڈر چاہیے، بزدل لیڈر نہیں چاہیے. اس کو جو چور ہوں، جو اپنے بچوں کی صرف سوچتے ہوں، جن کا مقصد صرف چوریاں کر کے باہر پیسے بھیجانا ہو، جو منی لانڈرر ہوں. آپ کو اس طرح کا کوئی وزیر خزانہ نہیں چاہیے جس نے اسٹامپ پیپر پہ لکھ کر دیا ہو عدالت میں کہ میں نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. اس غیرت مند آدمی چاہیے جو عوام کے سوچتا ہو، جو اپنی بچوں کی نہیں، اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے کوشش کرتا ہو. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ عمران خان جس پر انہوں نے بزدلوں نے قاتلانہ حملہ کیا، یہ بزدل ہے، انشاءاللہ ان قاتلوں کو بھی انجام تک پہنچائیں گے. اور ان کے ہوتے ہوئے جس طرح ایف آئی آر نہیں کٹی، جس طرح وہ جو 3 نام لیے عمران خان صاحب نے، ان تینوں ناموں پر ایف آئی آر نہیں کٹی، یہ بھی سوالیہ نشان ہے. اعظم سواتی کے ساتھ جو ظلم ہوا، جس طرح ان کی بے عزتی کی گئی، یہ ان کی بے عزتی نہیں ہے، یہ پوری قوم کی ماؤں کی بے عزتی ہے، بچیوں کی بے عزتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو حق اور سچ کے لیے کھڑے ہیں، جس طرح بول چینل کھڑا ہے، اس کا مالک کھڑا ہے، اس کے تمام اینکرز کھڑے ہیں، پروڈیوسرز کھڑے ہیں، کیمرامینز کھڑے ہیں، تو ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اور آج یہ بھی قوم کے ہیروز ہیں سارے جو حق اور سچ کی آواز بلند کر رہے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے رسولی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز، سیم ٹائم سیم چینل کی زندگی نے وفا کی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور جانے سے پہلے دیکھیے ہمارا سیگمنٹ مت سمجھو ہم نے بھلا دیا.
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا، اور یہ جعلی کیس ان کو، میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی، یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا، جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات۔ آج پھر انہی کی حکومت ہے، اور اب تو ہم نے نعرہ نہیں لگایا، اب تو ہم حقیقی صحافت کر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں، یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ۔ آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔